آج ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آگے سنیں گے۔ جب بالکل نزدیک کے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تو اللہ نے حکم نازل فرمایا اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہرہ اور اے بنی کعب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن جمع ہو گئے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو بتاؤ کیا تم میری اطلاع کو درست سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں سب نے کہا، ہاں ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر جان لو میرے پاس تمہارے لیے سخت عذاب کی اطلاع ہے۔ ابو لہب یہ سن کر سخت ناراض ہوا، اس نے بن کر کہا، تو ہمیشہ برباد رہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کیا تو نے بس یہی سنانے کے لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر سب لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر قریش شدید مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی قریش مکہ کی طرف سے صدمہ پہنچتا تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے۔ سیدہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تو آپ کا صدمہ دور ہو جاتا۔ غرض ہر مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا کر نہ چھوڑی۔ جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو قریش بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلا کر کہا، اے ابو طالب، اگر آپ کے بھائی کے بیٹے ہمارے دین کو اور جن بتوں کو ہم پوجا کرتے ہیں ان کو اسی طرح برا بھلا کہتے رہے اور آپ اسی طرح ان کی مدد کرتے رہے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی ہمارے مقابلے میں ان کی مدد کی ٹھان رکھی ہے۔ اس صورت میں ہم جو کچھ بھی کریں گے پھر آپ شکایت نہ کریں گے۔ ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر تبلیغ کرتے رہے۔ اس پر قریش پھر جمع ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ نہ رہ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مارا جائے۔ اب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجے، میں اپنے دین کے اعتبار سے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤں تو بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں آئندہ تمہیں نہیں ٹھوکوں گا۔ قریش نے بھی جان لیا کہ ابو طالب اس سلسلے میں کچھ کرنے کو تیار نہیں تو وہ ایک بار پھر جمع ہوئے اور ابو طالب سے بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اس کے ایک نہ ہونے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ سن کر ابو طالب بولے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، اگر میں تم سے کسی کے بیٹے کو صرف اپنی مخالفت کی بنیاد پر تم سے مانگوں تاکہ میں اسے قتل کر سکوں تو کیا تم ایسا کرو گے؟ نہیں کرو گے تو میں کیوں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کروں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر سب نے کہا، اے ابو طالب، تم نے قوم کے صرف ایک شخص کے لیے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے، تم نے اپنی ساری قوم کو اپنے بھتیجے کی خاطر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر قریش لوٹ گئے۔ اب ابو جہل وغیرہ نے ایک جگہ جمع ہو کر سوچ بچار کی اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک بنی ہاشم، بنی عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کرتے اور انہیں ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، یعنی کہ سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، ان سے نہ ہی کوئی تعلق ہو نہ ہی کوئی معاشرتی تعلقات ہو۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، انہیں وہاں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ آج کے دور میں اس قسم کے معاہدے کو سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات ختم کر دینا۔ یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو شروع ہوا اور نبوت کے 10ویں سال محرم میں ختم ہوا۔ ان 3 سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر والوں، غریب اور نادار مسلمان، ابو طالب، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے مصیبتوں میں گزارا۔
قریش کے مظالم کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ حالت یہ تھی کہ یہ نہ حضرت کسی سے لین دین کر سکتے تھے، نہ مکے کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ شعب ابو طالب کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی، یہ حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے اکثر گھرانے اس محلے میں رہتے تھے یا پھر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ جب کفار نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر حرم میں لٹکا دیا تو ابو طالب نے دوسرے محلوں میں رہنے والے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے گھرانوں کو بھی اس گھاٹی میں آ جانے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا، لیکن آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنا ضروری سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں آ گئیں۔ بعض دوسرے حامی قبیلے غریب مسلمان بھی یہاں آ گئے۔ ان کا تعلق بھی قریش کے خاندان سے نہیں تھا، لیکن